الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ پاک نے آج کے اس پرفتن ماحول اور پرخطر ماحول سے، گناہوں والے ماحول سے، معصیتوں والے ماحول سے، اللہ کی نافرمانی والے ماحول سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنی بات سننے، اپنے نبی کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، کیونکہ نیکی کے کرنا، کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے اللہ کی توفیق کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر اللہ کی توفیق کے، اللہ پاک کی طرف سے اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر انسان 100 روپیے تو دور کی بات ہے صدقہ کرنا، 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کو توفیق نہیں ملی. تو اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہ سہ ماہی یعنی 3 مہینوں پر ہونے والا اجتماع ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے بڑے اجتماعات ہمارے بند ہوئے تھے. تو علماء اور بزرگان دین نے ایک فیصلہ کر کے کس طریقے سے امت کو جوڑا جائے اور کسی بھی طریقے سے امت کے ہر فرد تک بات پہنچ جائے. اب یہ نہیں کہ اجتماع بند ہو گئے تو اب لوگوں کو پھر دین کی بات کیسے پہنچائی جائے، لوگ تو دور ہو جائیں گے. تو یہ اکابر علماء اور بزرگان دین کی فکر مندی اور ان کا بار بار سوچتے رہنا امت کے تعلق سے، تو اس بات پر پھر اللہ نے ان پر یہ کھولا کہ 3 مہینوں پر ایک اجتماع رکھا جائے. اچھا، اس اجتماع کے رکھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ اجتماع رکھا گیا، اور آج بھی ہم کس مقصد کے لیے جمع ہوئے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ اللہ ہی نے خود قرآن کریم میں انسان کو پیدا فرما کر مقصد اس کا واضح فرمایا ہے کہ ہمیشہ جس بندے کے سامنے مقصد رہے گا، پھر چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا. اور اگر بے مقصد ہو کر وہ زندگی گزارے گا، دین کی بات نہیں، اگر دنیاوی معاملے میں بھی، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے بڑا تندرست ہے، توانا ہے، اور ایک کاروبار آج کرتا ہے، کل دوسرا کرتا ہے، اور پرسوں چوتھا تیسرا کرتا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچے گا؟ کبھی اپنی منزل نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ بے مقصد ہو کر زندگی گزار رہا ہے. تو مقصد ہو تو کامیابی ملے گی، اور بے مقصد اگر ہے تو ناکامی ہی ملنے والی ہے. چنانچہ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو دنیا میں بھیج کر اس کا مقصد بھی واضح فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے
وہ انسان کو اپنے دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ اپنی آنکھ کے کان سے تو ہم سنتے ہیں اور اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب بندہ دل کے کانوں سے سنتا ہے اور جب جو ہے کسی مقصد کے لیے یا عمل کی نیت سے سنتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز یا وہ بات اس پر اثر کرتی ہے اور وہ مقصدیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ خود قرآن کریم میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ کوئی صرف اورنگ آباد والوں سے اس کا خطاب نہیں ہے، صرف مہاراشٹر والوں سے خطاب نہیں ہے، یا پھر ہندوستان والوں سے نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بس رہے ہیں، جہاں جہاں انسان جی رہے ہیں، اللہ سب سے ایک بات یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انسان اور وہ جنات میری مان کر، میرے مطابق، میرے احکام پر چل کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ مقصد ہے۔ تو اب ہمارے سامنے مقصد واضح ہو گیا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کا شکر اس بات پر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا تو بنایا، ساتھ میں مسلمان بھی بنایا، کیونکہ مسلمان جب آدمی کے ساتھ اسلام جڑ جاتا ہے تو اس کو ایک گائیڈنگ کرنے والی، ایک رہبری کرنے والی ذات مل جاتی ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کی ذات۔ آپ دیکھیے جو اسلام کے علاوہ مذہب کے لوگ ہیں، بڑے ہوشیار، عقل مند اور ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، مقصد نہیں ہے ان کے پاس۔ اور ہمارا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ صرف زندگی ہی اصل ہے، دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، ان کے یہاں تو یہ ہے اصل مقصد کہ دنیا میں جتنا چاہو موج کر لو، جتنا چاہے مستی کر لو، جتنا چاہے، جتنا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہوگا، عزت والا ہوگا، اور جو ہے اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ تو ان کی نظر میں، ان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن یہ کائنات کا بنانے والا اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے یعنی اللہ، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ، میں نے جس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کو دنیا ملے نہ ملے، تھوڑی ملے یا بہت زیادہ ملے، وہ جتنی ملے اس پر قناعت کر لے، جتنی ملے اس پر اس کو جو ہے وہ قناعت کر لے، زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، لیکن اس کا مقصد یہ رہے کہ ہمیشہ آخرت کی طرف وہ نظر کرنے والا ہو، اللہ کی طرف نظر کرنے والا ہو، اور اس کو ہمیشہ یہ دل میں رہے کہ میرا اللہ، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زندگی جو اللہ نے مجھے دی ہے ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ مقصد میں اپنا پورا کروں گا، چاہے پھر میری دنیا کی خواہشات پوری ہو نہ ہو یا تھوڑی بہت ہو چلے گا، لیکن آخرت کے تعلق سے میری فکر ہمیشہ بڑھ رہی ہو، کبھی کم نہ ہو رہی ہو، میرے اللہ کے احکامات میری زندگی میں پورے آ رہے ہو، اور میں اس کے تعلق سے ذرا بھی جو ہے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ مسلمان کی فکر ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی فکر یہ ہونی چاہیے، لیکن جو غیر مسلم ہے یا اسلام کے علاوہ جس کا کوئی مذہب ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر تو صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا بنانا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر بھی خوش رہنا چاہیے اور شکر اللہ کا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہم قیامت کی صبح تک بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیا، صرف اس شکرانے کے طور پر کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا، یہ بھی جو ہے ناکافی ہے، یہ بھی ناکافی ہے۔ قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی یہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اپنے جو ہے خواہشوں کو رکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے میری خواہش پوری کرتا ہے، فلاں
فلاں ذات اور فلاں پیر اور فلاں بزرگ اور فلاں جو ہیں میری امیدوں کو یا میری خواہشات کو پوری کرتے ہیں، میری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اگر ایسے لوگ ہیں تو اللہ فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فی نار جہنم، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے اور کیسے رہیں گے، کب تک رہیں گے؟ خود قرآن کریم کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اور فرمایا آگے اور مزید ڈانٹ پلائی اور کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، یہ جہنم کی رسوائی برداشت یا آخرت کی رسوائی برداشت کرے، یا آخرت کی رسوائی ہے، یا آخرت میں ان کو ذلت ذلیل ہونا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں ان کے لیے رسوائی یہ ہے کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ ہو گئے کافر، یہ ہو گئے مشرک، یہ ہو گئے غیر مسلم جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں۔ ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، بلکہ یہ امت تو اس لیے برپا کی گئی تھی کہ پوری دنیا انسانیت کو اسلام کے جھنڈے تلے لایا جائے، پوری دنیا اسلام کو اللہ کا پیغام سنایا جائے، اور سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی اللہ کا ایسا نہیں کہ اللہ کو کسی سے نفرت ہے یا اللہ کو کسی سے دشمنی ہے۔ نبی فرماتے تھے کہ نبی کے اندر اتنی کہن، اتنی طاقت، اتنی فکر ہوتی تھی اپنے بندوں، اپنی امتیوں کے تعلق سے، چاہے وہ مشرک ہو یا مسلمان ہو۔ نبی فرماتے تھے کہ میں اپنی امتیوں کے پیچھے ان کے پیٹھ کو اور ان کے پیٹھ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور وہ جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ یعنی کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، اللہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، یقین کی کمزوری کی بنیاد پر وہ جہنم میں گرے جا رہے ہیں، اور میں ان کو پکڑ رہا ہوں اور ان کو بچا رہا ہوں۔ یہ نبی کی فکر تھی، نبی کی کڑھن تھی۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور آگے سنیے کہ میں اس بات پر آپ کو جو ہے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم سر بسجود کی قیامت کی صبح تک اگر اللہ کے سامنے ہو جائے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا، میں اس لیے سجدہ کرتا ہوں، تو قیامت کی صبح تک بھی اگر ہم سجدہ کرتے رہیں گے تو ہمارا شکرانہ ادا نہیں ہوگا، شکر ادا نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ایک ایک صفت پر ایمان ہے کہ اللہ ہی کھلانے والا، اللہ ہی پلانے والا، چاہے میرا کاروبار چلے نہ چلے مجھے اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اگر کسی دن کاروبار میرا جو ہے بڑھ جاتا ہے یا آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو میری عقل کی بنیاد پر مال نہیں آتا ہے، وہ اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو میں فلاں چیز کھانے یا فلاں جگہ جانے یا فلاں موسم کی خرابی کی بنیاد پر بیمار نہیں ہوتا ہوں، اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں بیمار ہوا، اللہ اگر نہ، میرے ساتھ میرا دوست آیا تھا، وہ بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہو گیا، تو اس پر موسم نے کیوں اثر نہیں کیا، مجھ پر موسم نے اثر کیوں کیا؟ پتا چلا کہ موسم میں، چیزوں میں، اسباب میں طاقت نہیں ہے، اسباب میں جو ہے تاثیر نہیں ہے، بلکہ اسباب کو بنانے والا، مسبب جو اسباب کو بنانے والا اللہ ہے، اس نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی بیمار کرنے کی، اور جو ہے زکام لانے کی، سردی لانے کی، اس لیے میں بیمار ہوا۔ تو ایک صفت پر اللہ کی ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، عبداللہ عبد الرحمن ہمارا نام ہے، اور ہمارا آدھار کارڈ میں بہت شاندار 3 جو ہے بڑا کئی لفظوں میں نام ہے، 20 اکشر اور 20 الفاظ اس کے اندر آتے ہیں، ہمارا مسلمان نام ہے، آدھار کارڈ میں، پین کارڈ میں، فلاں چیزوں میں ہمارا نام ہے۔ تو یہ نام رکھنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ آگے اللہ نے قید لگائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ تمہارا عمل بھی نیک ہونا چاہیے، تمہارا عمل بھی نیک ہونا چاہیے، تم جو ہے اعمال بھی نیک کر رہے ہو، صرف نام کے مسلمان نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کی بشارت سنیے۔ قرآن کہتا ہے دونوں بشارتیں ہیں، دنیا کی بھی بشارت، آخرت کی بھی بشارت۔ دنیا کی بشارت ہے اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اگر علماء سے آپ پوچھیں گے تو خیر البریہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور وہ آتا ہی اسی لیے کہ سب سے بہترین مخلوق اللہ فرمایا، سب سے بہترین مخلوق۔ یہ ہے دنیا کی بشارت، دنیا کے تعلق سے خوشخبری، اور آخرت کے بارے میں پھر فرمایا
جزاؤہم عند ربہم۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان ہمارے پاس تو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بغیر کسی ریکویسٹ، بغیر کسی درخواست، بغیر کسی التماس، بغیر کسی گزارش کے اللہ نے ہم کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر شکر ہے میرے بھائیو، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ لیکن جب جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت سے پہلے احکام اس پر واجب نہیں ہوتے ہیں، لاگو نہیں ہوتے ہیں، لیکن شریعت بلوغت کے بعد احکام اس پر لاگو کرتی ہے 10 سال 7 سال کی عمر میں۔ اور شریعت نے بھی، کیا خوبصورت شریعت ہے اسلام کی، کیا اسلام ہمارا خوبصورت ہے کہ بالکل مرحلہ بمرحلہ جو ہے انسان کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ کیا کہا نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم اسے نماز کا حکم دو، صرف نماز کا حکم دو۔ جب 10 سال کی ہو جائے تو تم نماز کا حکم بھی دو اور ہلکی مار بھی لگاؤ، اور پھر 15 سال کی عمر میں آ کر اس پر نماز واجب ہو رہی ہے، فرض ہو رہی ہے۔ تو یہ 7 اور 10 کا کیا چکر ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ 7 سال کی عمر سے جب تم اس کو اپنے بچے کو نماز کہتے رہو گے، نماز کی دعوت دیتے رہو گے، نماز پڑھنے کی تاکید ترغیب دیتے رہو گے، تو 15 سال کی عمر میں کیوں وہ نمازی نہیں بنے گا؟ کیسے نمازی نہیں بنے گا؟ کبھی کسی نے کوشش کی ہم میں سے کوئی اٹھ کر بتا دے، یا خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، اپنے دامن میں، یا اپنے دل سے پوچھے کہ میں نے اپنے بچے کو اس طرح کی تاکید کی جیسے شریعت نے بتائی ہے؟ کہاں ہیں ہمارے نمازی مصلی، کہاں ہے رحمہ مسجد میں؟ آج جو ہے صرف جمعہ میں ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، بقیہ 5 ہفتے میں بقیہ 6 دن ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ماں باپ کی کوتاہی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ 7 سال سے تم حکم دو، 15 سال کی عمر میں آتے آتے وہ 6-7 سال سے وہ سنتا آ رہا ہے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بڑوں سے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ دیکھیے 15-16 سال کی عمر میں وہ صرف اب خود نماز نہیں پڑھے گا بلکہ 3 لوگوں کو تیار کر کے مسجد میں لائے گا۔ تو یہ ہے کہ اعمال صالحات، کہ ایمان ہمارا تو ایمان ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے، ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، ہم موروثی مسلمان ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے جو 2 وعدے یا 2 خوشخبریاں یا جو 2 انعام رکھا ہے اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایک تو وہ سورہ بینہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ پاک نے قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر بتایا کہ اگر ایمان والا ایمان کے ساتھ ساتھ، مسلمان اسلام کے ساتھ ساتھ، ایمان کہتے ہیں دل کے ماننے کو، اور اسلام کہتے ہیں پورے اپنے وجود کو اسلام کے حکم کے مطابق کر دینے کو۔ ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے مان لیا کہ ہاں آمنا، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ تم پورے وجود کو، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، تم پورے وجود کو اللہ اس کے رسول کے حکموں اور سنتوں کے مطابق کر لو، تب تم جا کر کے مسلمان اور مومن کہلاؤ گے۔ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا۔ تو یہ بھی کہا گیا ایک قرآن کریم کی اس آیت میں ایک یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ کچھ بدو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، تم ابھی ایمان والے نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جیسا کہ بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف اس کی بیان فرمائی ہے، الایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، کہ ایمان نام ہے دل کے ماننے کا، دل سے جب تم مانو گے تب مومن بنو گے۔ ابھی تک تو مسلمان صرف ہے، مومن جب بنو گے جب دل سے مانو گے، اور جب دل سے مانے گا تو خود بخود وہ اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جائے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ آج ہم نے صرف زبان سے یا جو ہے اوپری طور پر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، ابھی ہم ایمان والے نہیں بنے ہیں، ابھی ہم ایمان والے نہیں بنے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے تو ہم چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسباب پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے تو جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، کیا مطلب اس جملے کا؟ وہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ آؤ کامیابی کی جانب،
آؤ کامیابی تمہیں یہاں ملے گی، کامیابی تمہیں یہاں ملے گی۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی دکان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایمان کمزور ہے، اس لیے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کامیابی ان کے کاموں میں ہے، نماز میں نہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان ہمارا کمزور ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اور یہ جو محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت، یہ اسی لیے بڑوں نے شروع فرمائی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کی کڑھن اور فکر اور طلب تھی کہ انہوں نے پوری دنیا میں اس چنگاری کو جو لگایا، اور پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں پھر اس دین کا جذبہ پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی کی یہ مبارک محنت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اور یہ جو جوڑ کیے جاتے ہیں، یہ اس میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہی ہے کہ ہر فرد امت تک اللہ کے نبی کے سنتیں جو ہے اس کو معلوم ہو جائے، دین پہنچ جائے، اور کس طریقے سے وہ اپنی دنیا جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق اور جو ہے نبی کی سنتوں کے مطابق دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ صرف اور مقصد ہے اس دعوت کا، اس محنت کا۔ اس لیے اللہ پاک نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا، وہاں پر اعمال کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ تو ہماری کامیابی، ہماری نجات اور فلاح اور ہمارا بیڑا اس وقت پار ہوگا جب ہم اپنے سینے سے اللہ کے حکموں کو لگائیں گے، جب ہم ترجیح اللہ کے دین کو دیں گے، جب ہم ترجیح اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیں گے، تب جا کر کے ہمارے اللہ پاک کامیابی مقدر کرے گا۔ ورنہ کئی دن ہو گئے، کئی سال ہو گئے ہیں، آج ہم مسلمانوں پر اللہ کا عذاب ہے، مختلف انداز میں اللہ کا عذاب ہم کو آ کر یہ سمجھا رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر غفلت کی چادر، اور ہمارے دلوں میں غفلت ایسی پڑ گئی ہے کہ ہم سمجھنے کو اور ہم اپنی نیند سے بیدار ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ دنیا بنی ہی مسلمانوں ایمان والوں کے لیے ہے، بنی ہی ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ نے سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے، اللہ کو اس دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے ایمان والے کے لیے، اسی لیے تو فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری دنیا کا نظام چلاتا رہے گا۔ پتہ چلا کہ میری اور آپ کی قدر اللہ کے یہاں پر ہے، اللہ ہماری قدردانی کرتا ہے، اللہ کے یہاں ہم بڑے معزز مکرم بندے ہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، جو ہماری زندگی ہدایت کے راستے سے جو ہے دور چلی گئی ہے، اور ہم گمراہیوں کے راستوں پر پڑ گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر پڑ گئے ہیں، اور ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا اسباب پر ایمان جو ہے یقین، اور اسباب اور چیزوں پر ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ہمیں انکار ہے، نعوذ باللہ، ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اعمال سے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس آگ کو، جو آگ کئی دن بھڑکائی گئی، جھلسائی گئی، جس موم بتی سے ہمارا ہاتھ جل جائے، وہ آگ جو 40 دن جلائی جائے، 40 دن اس کو دہکایا جائے، اس آگ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے آپ سوچئے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس میں ان کو ڈالا گیا، تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ وہ آگ اپنے اندر خود تاثیر نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل ڈبو نہیں رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں بتائی ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو بغیر چیزوں کے بھی اللہ جو ہے اپنے بندوں کو بچا سکتا تھا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والے ہیں۔ لیکن آج ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم نے چیزوں پر یقین کر لیا ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، آج جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ جو اعمال صالحہ ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز نماز ہے، کہ جتنی نماز ہماری مضبوط ہوگی،
جتنا نماز کے پابند ہم لوگ ہوں گے اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ جیسے معراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا مل جانا، اللہ کو پا لینا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ملاقات کا شرف بخشا، آسمان پر بلا کر، ساتوں آسمان کو پار کر کے اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا بھی پار کر گئے، اور ایسی جگہ بھی پار کر گئے جہاں جبریل علیہ السلام بھی یہ معذرت کر کے رک گئے کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی چلوں گا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس کے آگے ہمارے نبی گئے، اور جانے کے بعد اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اور پھر ثم دنا فتدلی، اور پھر اللہ سے جو ہے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اللہ کو ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی، اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ پھر وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو اللہ پاک نے ایک مہمان کی ضیافت کے طور پر، اور ایک مہمان کی ضیافت کے طور پر آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو نماز کا تحفہ دے کر بھیجا، تاکہ یہ تحفہ تم لے کر جا رہے ہو، اور یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے کہ جو بھی مومن بندہ ہماری اس حکم پر عمل کرے گا وہ ہم کو پالے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم نے نماز کو بھی روٹین والی نماز ہے، یا پھر ایسی نماز ہے جو ہم خاص موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ ابھی شب برات گزری ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنے ایسے ہوں گے ہم میں سے کہ صرف شب برات کو آئے ہوں گے عشاء میں، کہ شب برات میں ایسی مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ یہاں رہتے کہ باہر سے آتے ہیں، اور جب اگر دیکھا جائے تو سارے بستی کے نکلیں گے۔ تو بقیہ عشاء کی نمازوں میں کہاں؟ بقیہ عشاء کی نماز کے ہم پر فرض نہیں ہے، صرف جمعہ میں ہماری مسجدیں فل ہوتی ہیں، تو بقیہ جو ہماری نمازیں ہیں سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، وہ نمازیں کہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھید بھاؤ کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ اتنے رحیم و کریم ہے کہ ہم نے اللہ کو بلایا ہے، لیکن اللہ ہمیں کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ہم 7-6 دن اللہ کو بھولتے ہیں، اور صرف ایک دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں 7 دن یاد کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کھا پی رہے ہیں، اسی لیے تو بہت عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے بغیر کسی بیماری کی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ بھی بردبار ہے، جہاں قرآن کریم نے کہا کہ جہاں اللہ پاک غفور الرحیم ہے وہاں سریع العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، کہ پھر اللہ جلد پکڑ بھی فرماتے ہیں اور سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک مہلت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ مہلت اس وقت تک ہے جب تک کہ بندے کی سانس میں سانس ہے۔ جب بندے کی سانس اکھڑ جائے گی اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر ایسے موقع پر اور قرآن کریم نے ہر چیز کا نقشہ کھینچا ہے کہ آج ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت کے کام ہوتے ہیں، اور 3 دن چلہ 4 مہینے کے لیے ساتھی آتے ہیں، اور جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہیں بیان سن لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کریں گے، ابھی نہیں، ہم بعد میں کریں گے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، خدا نخواستہ اگر وقت موعود آ جائے اور کسی کو نہیں معلوم کہ کب ہماری کس کی جب موت آنے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد پھر اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہوگا، بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہوگا کہ اللہ اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، مجھے دعوتک، میں اب جب دوبارہ زندگی مجھے تو دے گا تو میں تیرے حکموں پر عمل بھی کروں گا، نبی کی ایک سنت کو جان کر اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور زکوٰۃ بھی دوں گا، اور حج بھی کروں گا اگر فرض ہے، اور پھر صدقہ خیرات بھی کروں گا، جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں سب کروں گا۔ اللہ ایک بار مہلت دے دے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کلا، ہرگز نہیں، تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، دی جا چکی مہلت تم کو کئی مرتبہ، اور کئی طریقوں سے ہم نے تم کو مہلت دی،
لیکن تم اس وقت بیدار نہیں ہوئے، اس وقت ہوشیار نہیں ہوئے، اس وقت تم اپنی نیند سے جاگے نہیں۔ اب تو ظاہر ہے ہم نے تو انعامات، ہم نے تو جنت ہم نے غیب پر رکھی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ ایمان، یہ امت مسلمہ، اللہ کے نبی کی جو امت ہے، آخری نبی کی، اس امت کو جو بھی ملنے والا ہے وہ سب غیب پر ہے، غیب پر۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ جنت جہنم دیکھی، اور نہ اللہ کی نعمتیں دیکھی ہیں، نہ اللہ کے عذابات دیکھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم نے غیب پر ایمان لایا ہے۔ تو جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں ان کی پہلے پارے میں اللہ نے تعریف فرما دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں۔ دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی کہے گا کہ ہاں اب تو جنت جہنم میں، اب تو جو ہے مجھے قبول کر لینا چاہیے، اب تو مجھے مان لینا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ایسا ایمان معتبر نہیں، ایمان تو وہ معتبر تھا جو تم غیب کے ساتھ جو زندگی گزار رہے تھے، تم ہمارے نبی کی باتوں پر تم نے عمل کر دیا، جو قرآن ہم نے اپنے نبی کے سینے پر اتارا ہے وہ بھی غیب سے اتارا ہے، اور اس نبی کی بات پر تم نے عمل کر لیا۔ ایسے بندوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اب تم کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اور مومن کو، مسلمان کو اس وقت، بندے کو اس وقت تک مہلت ہے جب تک کہ اس کی جان، دنیا کی جان اور اس کی جو ہے سانس باقی ہے۔ جب وہ سانس اکھڑ جائے گی اس کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملنے والا ہے، ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے دنیا کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے بچے اور شادی نہ کرو، اپنے کاروبار نہ کرو، سب کچھ کرنے کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تم صرف ہمارے احکام پورے کرو، سنت ادا کرو اور نبی کی سنتوں پر چلو، باقی تمہارے کام بھی ہوتے رہیں گے، شادی بھی ہوتی رہے گی، کاروبار بھی ہوتا رہے گا۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ تم کو صرف نماز روزے پر پابند کر دے اور تم کو صرف جو ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور باقی ہر چیز سے روک دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ ہم اپنی طرف سے ناانصافی کرتے ہیں، دین کو ہم بہت کم وقت دیتے ہیں، اور ہمارا تو کام یہ تھا کہ ایک ہاتھ میں دنیا ایک ہاتھ میں دین، ایسا شخص کامیاب ہے، لیکن ہم نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر صرف دنیا ہی لی ہے، دنیا ہی کو بھرا ہے، اور دین کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم دین کو پیچھے چھوڑیں گے اور دنیا ہمارے آگے رہے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پھر اس امت کو، اس امت کا روب، اس امت کا دبدبا اور اس امت کی ہیبت غیروں کے دلوں سے نکال دے گی۔ کیا ہمارے اسلاف تھے، کیا صحابہ تھے کہ ان کو دیکھ کر کافر تھر تھرا جاتے تھے، ان کو دیکھ کر ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور ایسے ہی ہمارے صحابہ جن کے پاس آج ہمارے پاس ایک غریب سے غریب انسان ہے، وہ پنکھے کے نیچے سوتا ہے اور چھت کے نیچے سوتا ہے، اور اس کے پاس سواری ہے، وہ سواری پر ایک جو ہے سیلف مارتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کی زندگی دیکھیے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور جو ہے بغیر سہولت والی زندگی ہے، نہ ان کے پاس صحیح سے سواری، نہ صحیح سے بچھونا، نہ صحیح سے گھر، اور نہ کوئی ایسی راحت کی کوئی چیز ہے۔ اس کے باوجود بھی ایمان کی وہ طاقت ان کے پاس موجود تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جا کر، قیصر کے دربار میں جا کر بادشاہ کو للکارا اور بادشاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے پستقط صحابی، اور کوئی رنگ اتنا خاص بھی نہیں، پستقط، بڑے ناٹے، بڑے گڈے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، ورنہ یہ لفظ جو ہے صحابی کی شان میں یہ صحیح نہیں ہے، تو ناٹا استعمال ہوتا ہے اردو میں، تو بڑے ناٹے قسم کے، ان کی ہائٹ بھی کم ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ تاریخ دان ایک منظر کھینچتے ہیں کہ جب وہ دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو ساتھ میں گھوڑا بھی نہیں ہے، خچر ہے، خچر، جو کہ وہ کمزور سواری، خچر کے ساتھ ایک ہاتھ میں خچر، ایک ہاتھ میں ٹوٹی پھوٹی تلوار ہے، اور وہ تلوار ایک ہاتھ میں خچر ہے، اور جب دربار میں چلتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد اس کے یہاں پر قالین بچھی ہوئی تھی یا کوئی صوفہ ٹائپ کا گدے لگے ہوئے تھے،
ایک ہاتھ میں خچر تھا، سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ بس چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی تلوار سے اس کے گدے اور اس کے گدوں پر کور کے چڑھے ہوئے ہیں وہ پھٹتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں رکے جب تک کہ اس کے سامنے نہیں پہنچے۔ کون ہمت کر سکتا ہے؟ آج تو ہمارے پاس معیار بدل گیا ہے، ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ بڑا وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ، بڑا وہ ہے جس کی حیثیت زیادہ، جس کے پاس کرسی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے، ہمارے یہاں معیار مال نہیں، دولت نہیں، عزت نہیں، حیثیت نہیں، اور تمہارا بڑا پن ہونا نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے یہاں سب سے بہترین بندہ وہ ہے، معزز بندہ وہ ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹس وہ ہے اور معیار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، دین پر چلنے والا ہوگا، وہ ہمارا سب سے بہترین بندہ ہے، معزز بندہ ہے، اسی کی عزت کی جانی چاہیے۔ بہرحال وہ پہنچے اور بادشاہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، سپر پاور اپنے زمانے کا، اس سے ہم کلامی ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم کو کس نے بھیجا؟ تو کیا جواب دیا؟ یہ خود جواب نہیں دے رہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ ایمان تھی، وہ ایمان تھا، وہ ایمان کی طاقت تھی، اللہ سے تعلق تھا، نبی کی ایک سنت ان کی زندگی میں تھی۔ تو فرمایا اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا اس کے اوپر وہ کیفیت بنی ہوگی جب انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ پہلا لفظ تھا ان کا جو اپنی ایمان کی انہوں نے علامت بتا دی، دلیل بتا دی کہ مجھے اللہ نے بھیجا، اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ کس لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہارے یہ جو دنیاوی چمک دمک ہے اس کو لینے کے لیے نہیں آئے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر لے آئے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی پر لے آئے، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کے سائے میں لائے، اور ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر فراخی اور دنیا کی جو ہے اللہ کی دی ہوئی فراخی میں لے کر آئے۔ تو یہ جملے انہوں نے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد جو اثر پڑا ہے اس پر، تو میرے بھائیوں کیا طاقت تھی۔ آج ہم اتنے ہیں، صحابہ بہت کم تھے لیکن اتنے ہی پاورفل، اتنے ہی اللہ نے ان کو جرأت دی تھی، ان سے غیر بھی جو ہے بادشاہ ڈر جاتے تھے، بادشاہ ان سے کانپتے تھے۔ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ، لیکن آج ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہمیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ دھرتی پہ بوجھ ہے۔ تو جو بھی حالات ہمارے سامنے ہیں، جو ناگوار حالات ہے، چاہے پھر وہ ملک کے ہو یا ہمارے شہر کے ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یہ سب کے پیچھے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حالات بنتے بگڑتے ہیں وہ بندوں کے اعمال کی بنیاد پر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر حالات اچھے ہوں گے، حالات اس وقت اچھے ہوں گے جب بندوں کے اعمال اچھے ہوں گے، جب بندے اللہ سے تعلق لگا رہے ہوں گے، جب بندے پابندی سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب بندے آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، آج بھائی سے لڑا ہوا ہے، آج باپ بیٹے سے لڑا ہوا ہے، چچا بھتیجے سے لڑا ہوا ہے۔ کہاں ہمارے اعمال؟ کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں ایک فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تو ہم نسبی بات نہیں کرتے، ہم خونی رشتوں کی بات نہیں کرتے، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب کے سب بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کریں، کہ ہم زکوٰۃ بھی وقت پر دے رہے ہوں گے، نماز بھی پابندی سے پڑھ رہے ہوں گے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا ہوگا، ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف بھی کر رہے ہوں گے۔ جیسا ہم کو موقع مل جائے
تب جا کر کے ایسے حالات ہمارے جو آئے ہیں وہ حالات اللہ درست کرے گا، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ بندوں کے شامت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے حالات کا بگڑنا۔ حالات اس وقت بگڑتے ہیں جب بندوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں، جب بندے اپنی منمانی کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں، اور جب بندے اللہ سے تعلق لگا کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر صحابہ کا وہ دور بھی دکھاتا ہے کہ 313 ادھر ہوتے ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہوتا ہے، اور وہ 313 ان 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا سمائی جوڑ ہے، اور مقصد یہی ہے کہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 100% طور پر داخل ہو جائے، اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ طریقہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ کے راستے میں جا کر اپنے نفس کو ماریں گے اور قربانی دیں گے۔ یہ قربانی میرے بھائیوں تھوڑا سا آپ جو ہے ایک 5 منٹ جو ہے سن لے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے ہمیں اس زمانے میں جو دعوت کا کام دیا ہے بہت آسان ہے۔ دعوت کا کام صحابہ والا وہ اصل دعوت کا کام تھا کہ ان کے لیے ہر چیز کی قربانی ان کو دینا پڑتی تھی، اور انہوں نے دے کر بتائی، جان کی، مال کی، وقت کی، ہر چیز کی قربانی انہوں نے دے دی، اور اس میں ذرا بھی وہ جھجکے نہیں۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، قرآن میں بار بار فرمایا گیا اپنا مال، اپنی جان، تو انہوں نے دیا بھی۔ کہ آپ نے بار بار سنا، یہ اس لیے سنایا جاتا ہے تذکیر کے لیے تاکہ ہم جو ہے ہمارا ایک ایمانی مذاکرہ ہو جائے کہ نئی نویلی دلہن ہے، رات میں شب زفاف ہوئی ہے اور صبح نہانے کے لیے نکلتے ہیں، ادھر سے آواز پڑتی ہے اور آواز کان میں آتے سے وہ نہانا بھی جو ہے اتنا نہانے میں وقت چلا جائے گا اور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں شامل ہو جاؤں گا، فوراً نکل جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ان کو پھر ایسا خوبصورت تمغہ اور ایسی خوبصورت انعام دنیا میں عطا فرماتا ہے کہ غسیل الملائکہ ان کو لقب دیا جاتا ہے، اور انسان نہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کا غسل دیتا ہے۔ اللہ پاک دنیا میں نوازتے ہیں تو صحابہ نے اپنی جانیں بھی لٹا دی، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا، نئی نوی دلہن کو چھوڑ دیا، پکے پکائے باغات کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا نام لیا گیا اور جب جو ہے نکلنے کے لیے کہا گیا، فوراً صحابہ نکل گئے۔ انہوں نے نہ اپنے کاروبار کا بہانہ کیا، نہ کاروبار کا عذر پیش کیا، نہ اپنے گھر میں بیمار بچوں کا، بیمار عورتوں کا، اپنی بیویوں کا، ماؤں کا، کسی کا بھی عذر نہیں کیا۔ جب آواز لگی فوراً نکل گئے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ دنیا میں اللہ نے ان کو جنت کے پروانے، جنت کے ٹکٹ دے دیے کہ تم سب جنتی ہو۔ میرے بھائیوں، آج کا جو دعوت کا مبارک جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے بہت سستا، بہت آسان ہے کہ ہم کو صرف تھوڑے سے وقت کی قربانی دینی ہوتی ہے، تھوڑا سا پیسہ ہم کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے، اور وہ بھی اس لیے کہ کسی امیر کا فائدہ نہیں ہوتا، کسی عالم کا فائدہ نہیں ہوتا، جو نکلتا ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بہت پہلے زندگی ایسی تھی ان کی، لیکن جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو انہوں نے نکالنے والے کو دعا دی ہے، بلکہ اس کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کے لیے دعا کی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بھلا کیا، اگر وہ مجھے نہ نکالتے تو آج میں کیسی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ کام سب کا ہے، اس میں کوئی فرقے واریت نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے، نبی کا کام ہے، اور یہ اپنے آپ کو بنانے کا کام ہے۔ جو نکلے گا اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی عبادت صحیح کر کے واپس لوٹے گا، کوئی دوسری چیز لے کر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بتائے کون کون جو ہے 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے وہ بتائے۔